بابا جان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور بعض دوست احباب یہ بات کہتے ہیں کہ اکثر رمضان شریف کی آمد سے قبل یہ میسیج واٹس ایپ کے وغیرہ کے اوپر اکثر یہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی مبارکباد کسی دوسرے کو دے تو اس کے وہ رمضان کی مبارکباد دینے کی وجہ سے اس شخص کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی ایسی روایت ہے اور اس طرح کے میسیجز کو شیئر کرنا چاہیے آگے؟ اس پہ حضور رہنمائی فرمائیے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی، جیسے کل رمضان کا چاند نکلا تو نکلا یا نہیں نکلا، مگر مبارکبادوں کے میسیج آپ کو پہنچنا شروع ہو گئے کہ حضور آپ کو مبارک ہو رمضان کا مبارک۔ تو اب اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ میں نے تو آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی کسی کتاب کے اندر، نہ صحاح ستہ کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی کہ جس حدیث میں یہ ہو کہ جس بندے نے سب سے پہلے کسی کو جنت کی رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اسی لیے شاید مغرب کے فوراً بعد 1 سیکنڈ میں میسیج آنے شروع ہو جاتے ہیں، سب سے پہلے میں مبارکباد دے دوں تاکہ میرے پر جنت واجب ہو جائے جو ان سے ہے جی۔ تو حالانکہ آپ غور کریں تو رمضان شریف کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، اتنے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں رمضان شریف کے جس کا حساب نہیں ہے۔ اور رمضان شریف کی آمد کی خوشخبری دینا اور رمضان شریف کے فضائل بیان کرنا نہ صرف جائز ہیں بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ رمضان شریف کی خوشخبری دینا، وہ اکثر میں جو حضرت سلمان فارسی والی حدیث سناتا ہوں، ایک طویل حدیث ہے کہ رمضان شریف کی خوشخبری دینا، رمضان شریف کے فضائل بیان کرنا، یہ تو خود حضور سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جو ان سے ہے، اور یہ حضور کی سنت ہے رمضان کے فضائل بیان کرنا، رمضان شریف کی آنے کی خوشخبری دینا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان شریف کی آمد پر خوشخبری دیتے تھے، اور خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے تھے، یعنی رمضان شریف کی آمد کے پر اگر آپ کسی کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی، یہ سنت تھی، صحابہ کرام بھی ایسے کرتے تھے جو ان سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو رمضان شریف کی آمد پر خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا، دیکھو تحقیق تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان کا آ گیا ہے۔ خوشخبری ہے نا، تمہارے پاس مبارک مہینہ یعنی رمضان کے آنے کی خوشخبری دینی چاہیے، جیسے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ حضور فرماتے تھے اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوشخبری ہے نا، اور خوشخبری بھی ہے اور رمضان شریف کے فضائل بھی بیان ہو رہی ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس مبارک مہینہ رمضان کا آ گیا ہے، لوگو اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔
یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو خوشخبری دی جا رہی ہے نا، بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے نا لوگوں کو، صحابہ کرام کو حضور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ لوگوں کی جون سی ہے، یہ کیا کہتے ہیں رمضان کے دروازے جون سی ہیں وہ کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو جو اس میں بھلائی سے محروم رہا، حضور نے فرمایا تحقیق وہ محروم ہو گیا، اصل تو وہی محروم ہے۔ تو حضور اس مہینے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اب یہ جو حدیث، یہ لوگوں کا ایک دوسرے کو رمضان کی مبارکباد دینے پر یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دے سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے جو سوال کی ہے، ان کا سوال یہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی، لوگ واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کی حدیثیں بھجواتی ہیں یا فیس بک کے اوپر اس طرح کی حدیثیں لگا دیتے ہیں، تو اب پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایسی حدیث اپنے پاس سے گھڑ دیتی ہیں، اپنے پاس سے بیان کر دیتی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی اس پر جنت واجب ہو جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو ایسی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ اس طرح کی کوئی حدیث میں نے تو آج تک نہیں پڑھی، نہ میرے سامنے میری آنکھوں سے کوئی ایسی حدیث گزری ہے، نہ علماء سے کوئی اس طرح کی بات سنی ہے جو ان سی ہے۔ تو یہ من گھڑت باتیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اپنے پاس سے کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا حرام ہے، حرام ہے۔ جب ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے کسی کتاب کے اندر، پھر فیس بک کے اوپر، اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، جو لوگ اس بات کو آگے شیئر کرتے ہوں گے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندہ سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری دے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی زمرے کے اندر آئے گا کہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر جو روایات آتی ہیں یا باتیں آتی ہیں کہ یہ احادیث ہیں یا فلانی روایت ہے یا بخاری شریف یا مسلم، جب تک آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں اس ریلیونٹ کتاب میں سے، وہ کہتے ہیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابو داؤد یا نسائی یا موطا امام مالک، مسند امام احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، کسی بھی کتاب، کبھی اس کو جب تک آپ اپنی آنکھوں سے یا کسی عالم دین سے یا کسی مفتی سے آپ اس کو ویریفائی نہ کر لیں، کبھی اس کو آگے شیئر نہ کریں۔ اگر وہ حدیث نہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن آپ بھی اسی زمرے میں اٹھائے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے اوپر، اور اس حرام کام کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ اور یہ کتنا گھنونا اور خوفناک یہ کام ہے جن سے۔ تو جس بندے نے من گھڑت بات حضور کی طرف قصدن اس نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بات ہے بھی، یہ حدیث میں ہے یا نہیں، منسوب کر دی، آگے شیئر کرنے لگا ہوا ہے جون سے۔ یہ محدثین علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرام ہے اور بہت سخت اس کا حکم آیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف
مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے بغیر تصدیق کے مت اس کو شیئر کریں آگے، پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ واقعی آپ عالم تو ہیں نہیں، اور اگر آپ کے اندر کوئی عالم یا مفتی یا صاحب علم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، تو کسی اہل علم سے پوچھو جس کو علم ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں۔ اگر وہ کہے کہ ہاں یہ حدیث ہے تو پھر اس کو آگے شیئر کر دو، ورنہ شیئر مت کرو، ورنہ ایک حرام کام کی آپ مرتکب ہو جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے اوپر آپ بھی اس زمرے اور اس گروہ کے اندر شامل ہو جائیں گے جو ان سے۔ اور ایک حدیث میں ویسے بھی ایک بات آئی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے، یعنی کہ وہ بغیر تصدیق کے ایویں ہی ہر سنی سنائی بات کو آگے شیئر کر دے۔ حدیث میں انسان کے جھوٹا ہونے کو یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے۔ اس لیے کبھی واٹس ایپ کے اوپر تو اس طرح کی کوئی حدیث کسی کتاب کے اندر علماء نے، بزرگوں نے لکھا کوئی کہیں نہیں ہے جس نے سب سے پہلے کسی کو رمضان کی مبارکباد دی۔ بھئی حضور خوشخبری دیتے تھے، رمضان کے آنے پر مبارکباد بھی دیتے تھے، یعنی یہ مبارک ہی تھی، خوشخبری تھی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس میں دوزخ کے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، شیطانوں کو جگڑ دیا جائے گا، اس کی ایک رات ہے، اس کے فضائل بیان کر رہی ہیں، خوشخبری دے رہی ہیں، مبارک۔ مگر یہ حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ جو بندہ رمضان کی مبارکباد دے اس پر جنت واجب ہو جائے گی، ایسی حدیث کہیں نہیں ہے۔ اب کیا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ایک بندے نے یہ میسج کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جھوٹ، آگے ہزاروں لاکھوں بندے اس کو شیئر کرنے لگے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔